میر خورشید بہادر کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا کہ ایک اتنا ذہین، اتنا وفادار اور اتنا عظیم آدمی آخر دہلی کی اینٹ اینٹ سے دل برداشتہ کیسے ہو گیا۔ وہ دن آج بھی میر خورشید کے دل پر نقش ہے جب اس نے پہلی بار اپنے استاد نظام الملک آصف جاہ اول کو اورنگزیب بادشاہ کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، قمر الدین، تم میں وہ سختی ہے، وہ عقل ہے جو اس سلطنت کو سنبھال سکتی ہے۔ کل سے تم میرے جنرل ہو۔ میر خورشید نوجوان تھا مگر اس کے سامنے تاریخ بدل رہی تھی۔ اورنگزیب کے بعد جب سلطنت پر اندھیرا چھا گیا، بادشاہ بدلتے گئے، سازشیں بڑھتی گئی، مگر آصف جاہ کی عادت نہ بدلی۔ جہاں بھی بھیجا گیا صوبہ اٹھ گیا، خزانہ بڑھا، نظم آیا۔ کبھی گجرات، کبھی آگرہ، کبھی ملازمین کے جمیلوں میں پھنسی ہوئی مالیات کی اصلاح اور آخرکار دکن۔ پھر وہ دن آیا جب محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، صرف 19 سال کا بادشاہ، کمزور، خوفزدہ اور سید برادران کی گرفت میں جکڑا ہوا۔ دربار میں ہر شخص جانتا تھا کہ اصل بادشاہ وہ نہیں، وہ دو بھائی ہیں جن کی انگلی پر پورا ہندوستان ناچ رہا ہے۔ مگر میر خورشید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اس کا استاد آصف جاہ پردے کے پیچھے جال بچھاتا گیا۔ سازشیں، خاموش ملاقاتیں، راجپوت امیروں کو ساتھ ملانا، ایرانی لابی کو تقسیم کرنا اور آخرکار سید برادران کو ہٹا کر تخت محمد شاہ کے ہاتھ پہ واپس دینا۔ وہ لمحہ آج بھی دہلی کے بڑے بوڑھے یاد کرتے ہیں، کہیں پہلو میں بدلتا ہوا نوجوان بادشاہ اور سامنے کھڑا ایک شخص جو سلطنت کو دوبارہ کھڑا کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر آصف جاہ وزیر اعظم بنا، وزیر الملک۔ میر خورشید کبھی نہیں بھولے گا وہ پہلے دن کا منظر، دربار کے کتبے کے نیچے کھڑا اس کا استاد، چہرے پر وہ وقار جو صرف ایک فاتح کے پاس ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ وزیر اعظم بننے میں نہیں تھا، مسئلہ تھا بادشاہت کی کمزوری میں۔ محمد شاہ برا انسان نہیں تھا، وہ دل کا نرم، فنون لطیفہ کا دل دادا، موسیقی اور شاعری میں گم رہنے والا بادشاہ تھا، مگر برا بادشاہ ضرور تھا۔ آصف جاہ ہر صبح خزانے کی حالت سنبھالتا، ہر شام فوج کی تنظیم کا منصوبہ بناتا اور رات کو میر خورشید دیکھتا کہ اس کا استاد تنہا بیٹھا نقشے بچھائے آئندہ 10 سال کا پلان بنا رہا ہے۔ کہیں مرہٹوں کے راستے روکنے ہیں، کہیں راجپوت سرداروں کو ساتھ ملانا ہے، کہیں دکن اور گجرات کی آمدنی بڑھانی ہے، کہیں مالیات کا نظام درست کرنا ہے۔ مگر اگلے دن جب وہ دربار جاتا، ہنسی مذاق، ساز، محفل، ہیر رانجھا، پیالیوں کی کھنک اور بادشاہ یکدم کہتا، کل دیکھیں گے، آج تو جشن ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو آصف جاہ کے دل میں خنجر کی طرح لگ جاتا تھا۔ اور پھر سازشیں، درباری امیروں کا حسد، خانے دورہ کی چالیں، ایرانی فریق کی سازشیں، ہر طرف کان بڑھے جا رہے تھے۔ یہ تمہارا تخت لے لے گا، یہ دکن کو اپنی سلطنت بنا لے گا۔ محمد شاہ کا دل کمزور تھا، کبھی یقین کرتا، کبھی جھٹکتا، مگر آخرکار وہی کرتا جو درباری کہتے۔ اور میر خورشید ہر رات دیکھتا کہ اس کا استاد شکستہ دل ہو کر کہتا، خورشید، اس سلطنت کو بچانا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ پھر آیا 1724 کا وہ دن جب دہلی کی فضا خود سنسان ہو گئی تھی، زوال کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے دربار میں آصف جاہ نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں رہ کر عزت نہیں بچا سکتا، مجھے دکن جانے کی اجازت دیں۔ دہلی لرز گئی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا جرنیل، اتنا مضبوط وزیر سب کچھ چھوڑ دے گا، مگر اس نے چھوڑ دیا۔ آصف جاہ جب لال قلعے کے دروازے سے باہر نکلا، میر خورشید اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے استاد نے آخری بار محل کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ محل کبھی اورنگزیب کی سلطنت کا مرکز تھا، آج یہ صرف بکھری ہوئی یادوں کا مقبرہ ہے۔ خدا بھی نہ چاہے تو اب یہ سلطنت نہیں بچ سکتی۔ میر خورشید نے وہ آنکھیں دیکھی تھی، ایک فاتح کی آنکھیں جو جانتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکی ہے۔ پھر وہ دکن گیا، اپنی دنیا بسائی اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور میر خورشید بہادر وہ آج بھی سوچتا تھا کہ اگر اس دن دہلی نے اپنے عظیم ترین وزیر کی بات مان لی ہوتی، اگر محمد شاہ نے ذرا سا بھی اختیار دکھایا ہوتا، تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ لیکن تاریخ پچھتاوے سے نہیں لکھی جاتی، وہ فیصلوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور دہلی نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، وہ زوال چنتی ہے، جبکہ آصف جاہ عظمت۔